بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دیگر اسم المفعول اسم مفعول کے بارے میں ہے۔ مشتقن اسم مفعول مشتق ہوتا ہے من یفعل فعل مضارع مجہول سے، یفعل یعنی فعل مضارع سے، بالمجہول فعل مضارع مجہول سے، متعدیا ایسا فعل مضارع مجہول جو متعدی ہونا چاہیے، وجہ لیدل علی من وقع علیہ الفعل تاکہ دلالت کرے اس شخص پر کہ جس پر فعل انجام پایا ہے، وصیغتہ اس اسم مفعول کے صیغے من الثلاثی المجرد ثلاثی مجرد کے اندر علی المفعول مفعول کے وزن پر ہوں گے۔ لفظی طور پر ہو سکتا ہے یہ مفعول کا وزن ہو، جیسے مضروب کا وزن لفظی طور پر مفعول کا وزن ہے، اور تقدیراً یہ ہو سکتا ہے مفعول کا وزن تقدیری ہو، لفظی نہ ہو، جیسے مقولن یا مرمیون، تو یہ تو مفعول کے وزن پر نہیں ہے لیکن تقدیری طور پر مفعول کے وزن پر ہے۔ ومن غیرہ اور غیر ثلاثی مجرد کے اندر کا اسم الفاعل من ہو، جیسے کہ اس سے اسم فاعل بنایا گیا تھا اسی طرح اسم مفعول کو بنایا جائے گا، بفتح ما قبل الاخر، اس طرح کہ آخر سے پہلے والا حرف کو فتحہ دے دیا جائے گا، اور اسی طرح حرف مضارع کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ میم مسمومہ کو داخل کر دیا جائے گا، کا مدخل جیسے مدخل ہے، اور مستخرج جیسے مستخرج ہے، باب افعال اور باب استفعال سے۔ ویعمل اس میں مفعول عمل کرتا ہے، عمل فعلہ المجہول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، بالشرائط المذکورہ انہی شرائط کے ساتھ کہ جن کو ذکر کر دیا گیا ہے، فی اسم الفاعل اس میں فاعل کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، نحو جیسے یہ مثال زید مضروب غلامہ الآن او غدا، تو یہاں پر دیکھیں مضروب حال اور استقبال کے معنی میں ہے، لہذا عمل کر رہا ہے اور مبتدا پر اعتماد کر رہا ہے۔ ایک مثال ذکر کی ہے، باقی مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں۔ فصل دیگر الصفۃ المشبہہ صفت مشبہہ کے بارے میں ہے، اسم مشتق من فعل لازم، صفت مشبہہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کو مشتق کیا جاتا ہے فعل لازم سے، لیدل علی من قام بہ الفعل تاکہ دلالت کرے اس شخص پر کہ جس کی وجہ سے فعل انجام پایا ہے، بمعنی الثبوت، لیکن صفت مشبہہ کا معنی ثبوت کا معنی ہوتا ہے۔ اس میں فاعل میں حدوث کا معنی ہوتا ہے، حدوث کا معنی یعنی آنن فانن وجود میں آنا، یعنی جس کے اندر استمرار نہ ہو، ایسا فعل کہ جس کے اندر استمرار نہ ہو اس سے اگر اس میں فاعل بنایا جائے تو اس کو اس میں فاعل کہیں گے، اور اگر ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر استمرار موجود ہے اگر اس سے اس میں فاعل بنایا جائے گا تو اس کو صفت مشبہہ کہا جائے گا۔ وصیغتها اس صفت مشبہہ کے صیغے علی خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے کے برخلاف ہوں گے، وانما یعرف بالسماع اور اس صفت مشبہہ کے صیغے اوزان سما کے ساتھ پہچانے جا سکتے ہیں، جیسے حسن، صعب، شجاع، شریف، ذلول، یہ سب کے سب صیغے صفت مشبہہ کے ہیں لیکن سب کا وزن ایک جیسا نہیں ہے۔ وہی یعنی یہ صفت مشبہہ تعمل عمل فعلھا مطلقاً عمل کرتی ہے اپنے فعل والا مطلقاً، یعنی اس میں زمان کی کوئی قید موجود نہیں ہوتی ہے، بشرط الاعتماد المذکور اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو اعتماد ہم نے ذکر کیے ہیں پہلے اس میں فاعل کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں، اعتماد المذکور کی شرط کے ساتھ، یعنی وہ 5 یا 6 چیزیں جو اس میں فعل میں ذکر کی ہیں وہ تمام چیزیں یہاں پر بھی ہوں گی، مبتدا اس سے پہلے ہو، ذوالحال اس سے پہلے ہو، یا حرف نفی اس سے پہلے ہو، وہ تمام چیزیں یہاں پر بھی ہوں گی۔ ومثالها 18 اور اس کی مثالیں 18 ہیں، 18 مثالیں بن سکتے ہیں صفت مشبہہ کی۔ وجہ لأن الصفۃ اما باللام چونکہ صفت یا تو لام کے ساتھ ہوگی، او مجردۃ عنہا یا لام سے خالی ہوگی، 2 صورتیں، ومعمولها اما مضاف اور اس صفت مشبہہ کا معمول یا تو مضاف ہوگا او باللام یا الف لام کے ساتھ ہوگا، او مجرد عنہما یا دونوں سے خالی ہوگا۔ 2 کو 3 میں ضرب دیں 6 قسمیں ہو گئی، فہذہ ستۃ یہ 6 قسمیں بن گئی ہیں، ومعمول کل واحد منہما اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مرفوع او منصوب او مجرور یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، فلذلک کانت اسی وجہ سے صفت مشبہہ کی جو صورتیں ہیں 18 صورتیں ہیں۔ وتفصیلها اب ان کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں، نحو جاءنی زید الحسن وجہہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وجہہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وجہ ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، ثلاثۃ 3 صورتیں یہی ہیں، کذالک اسی طرح الحسن الوجہ 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 3 صورتیں یہ ہیں، والحسن وجہ وجہ وجہن 9 صورتیں یہ ہو گئی، حسن وجہہ 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 3 صورتیں یہ ہوگی، ثلاثۃ وکذالک اور اسی طرح حسن الوجہ وجہ وجہ 3 صورتیں یہ ہو گئی، 6 صورتیں، وحسن وجہ وجہ وجہن 3 صورتیں یہ ہو گئی، بس 9 صورتیں یہ ہو گئی، 9 صورتیں پہلے والی 9 18 صورتیں بنتی ہیں۔ وہی 5 اقسام یہ 5 قسمیں بنتی ہیں، اگر ان 18 قسموں کو قاعدے کے مطابق جمع کریں تو ان کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ الاول پہلی قسم یہ ہے ممتنع، کچھ اقسام ایسی ہیں جو ممتنع ہیں، جائز نہیں ہیں، الحسن وجہ ہی یہ بھی ممتنع ہے، و الحسن وجہ یہ بھی ممتنع ہے، یہ 2 صورتیں ممتنع ہیں۔ و مختلف فیہ اور وہ صورتیں کہ جن کے اندر اختلاف ہے، حسن وجہ ہی یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک یہ صورت صحیح ہے، بعض کے نزدیک یہ صورت صحیح نہیں ہے، بس 3 صورتیں یہ ہو گئی، 15 صورتیں پیچھے باقی رہ گئی۔ والبواقی باقی جو تمام صورتیں ہیں احسن ہو سکتی ہیں، ان کا نفی ہے ضمیر واحد اگر ان کے اندر ایک ضمیر ہو،
وہ حسن اور حسن بھی ہو سکتی ہیں، ان کا نفی ہے ضمیران اگر ان کے اندر دو ضمیریں ہوں، وہ کبھی اور کبھی بھی ہو سکتی ہیں ان لم یکن فیہ ضمیرن اگر ان کے اندر کوئی ضمیر موجود نہ ہو. پس اگر ایک ضمیر ہے تو وہ احسن ہے، اگر دو ضمیریں ہیں تو وہ حسن ہے، اور اگر کوئی بھی ضمیر موجود نہیں ہے تو وہ کبھی ہوں گی. 15 صورتوں میں سے کیسے پتہ چلے گا کس صورت میں ضمیر ہے کس صورت میں ضمیر نہیں ہے؟ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا مَعْمُولَهَا، لہٰذا جب آپ رفع دیتے ہیں اس صفت مشبہہ کے ساتھ اس کے معمول کو، فلا ضمیر فی الصفت ہے تو صفت کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں ہوگی. وَمَتَى نَصَبْتَ أَوْ جَرَرْتَ، اور جب آپ جر دیتے ہیں یا نصب دیتے ہیں اس صفت کے ساتھ صفت مشبہہ کے ساتھ، فَفِيهَا ضمیر الموصوف، تو اس کے اندر موصوف کی ضمیر موجود ہوگی. فصل اسم التفضیل، آخری فاصل خاتمے کے اندر اسم تفضیل کے بارے میں ہے. سب سے پہلے تعریف اسم مشتق کا من فعل، ایسا اسم ہے کہ جس کو مشتق کیا جاتا ہے فعل سے، لیدل علی الموصوف تاکہ دلالت کرے موصوف پر، بزیادۃ علی غیرہ، اس طرح سے کہ یہ صفت زائد ہوتی ہے اس کے غیر پر، یعنی موصوف پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس کی صفت زائد پر بھی دلالت کرتی ہے. لیدل علی الموصوف، یہ دلالت کرتی ہے ایسے موصوف پر بزیادۃ علی غیرہ کہ جس کے اندر صفت پائی جاتی ہے اور یہ صفت زائد ہوتی ہے اس کے غیر پر. وصیغتہ افعل غالباً، اور اس کا صیغہ اس میں تفضیل کا صیغہ غالباً افعل ہوتا ہے. ولا یبنا، اور نہیں بنایا جاتا اس میں تفضیل کو الا من ثلاثی مجرد، ایسے فعل سے جو ثلاثی ہو مجرد و لیس بلون ولا عیب، اور جس کے اندر رنگ اور عیب کا معنی موجود نہ ہو. نحو زید افضل الناس، تو افضل اس میں تفضیل ہے. فإن كان زائدا علی ثلاثة، اور اگر یہ فعل ایسا ہے کہ جو زائد ہو 3 حرف سے، او کان لونا او عیبا، یا اس کے اندر لون کا معنی پایا جاتا ہو، رنگ کا معنی یا عیب کا معنی پایا جاتا ہو، یجب یبنا من الثلاثی المجرد، تو واجب ہے کہ بنایا جائے ثلاثی مجرد سے ما وہ کلمہ یدل علی المبالغۃ اب الشدۃ او الکثرۃ، جو دلالت کرتا ہو مبالغہ پر، شدت پر یا کثرت پر. ثم تذکر بعدہ مصدر، پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے ایک مصدر، ذالک الفعل، اسی فعل سے کہ جس سے ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جو ثلاثی نہیں ہے یا جس کے اندر رنگ اور عیب کا معنی پایا جاتا ہے، منصوباً، اور وہ مصدر منصوب ہوگا علی التمییز، تمییز کی بنا پر. کما تقول، جیسے آپ کہیں گے ہوا اشد استخراجا، تو اشد ثلاثی مجرد سے ہم نے بنایا ہے، اور استخراج سے ہم بنانا چاہتے تھے اس میں تفضیل. استخراج سے اس میں تفضیل بنانے کا قاعدہ یہی ہے کہ پہلے ثلاثی مجرد سے وہ چیز بنائی جائے کہ جو دلالت کرتی ہو مبالغہ پر، شدت پر یا کثرت پر، اور پھر جس فعل سے ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں تفضیل، اس کا مصدر بنایا جائے اور اس کو اس کلمے کے بعد ذکر کیا جائے نسبی حالت میں تمیز کی بنا پر. یہ من زیدن تمام مثالوں کے ساتھ ضروری ہے. ہوا اشد استخراجا من زیدن، ہوا اقوى حمرة من زیدن، ہوا اقبح ارجا من زیدن، ہوا اکثر اضطرابا من زیدن. وقیاسہ، اور اس میں تفضیل کا قیاس یہ ہے کہ یکون للفاعل، یہ فاعل کے لیے ہوگا، کما مرہ جیسے کہ گزر چکا ہے، وقد جاء للمفعول، اور بعض اوقات یہ مفعول کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اندرا و اشقلا و شہرا، یہ سب کے سب مفعول سے بنائے گئے ہیں. وہ استعمالہ، اس میں تفضیل کا استعمال علی ثلاثۃ اوجہ، 3 صورتوں پر ہے. مضافن، پہلی صورت مضاف ہونا، یعنی اس میں تفصیل اضافہ کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے زید افضل القوم، تو افضل القوم افضل اضافہ ہے. او معرفن باللام، یا الف لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے زید الافضل، الافضل الف لام کے ساتھ ہے. او بمن، یا من کے ساتھ استعمال ہوگا، زید افضل من امر. ويجوز في الاول الافراد، جائز ہے پہلی صورت میں کہ جب اضافے کے ساتھ استعمال ہو افراد مفرد لانا اس میں تفضیل کو، و مطابقت اسم التفضیل للموصوف، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس میں تفضیل کو مطابق کیا جائے موصوف کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، الزیدان افضلا القوم، الزیدون افضلوا القوم، فافضل القوم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. والہند والہندان فضل القوم و فضلایا القوم، والہندات و فضلایات القوم، پس مطابقت بھی لا سکتے ہیں اور مفرد لانا بھی جائز ہے. وفی ثانی، دوسری صورت میں یجب المطابقت، مطابقت واجب ہے کہ جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا مطابقت ما قبل اسم کے ساتھ، جیسے زید الافضل، الزیدان الافضلان، الزیدون الافضلون، وہند الفضلا، والہندان الفضلیان، والہندات الفضلیات، مطابقت واجب ہے. وفی ثالث، تیسری صورت میں یجب کونہ مفرد مذکرا ابدا، اس میں تفضیل مفرد ہوگا، مذکر ہوگا، ابداً ہمیشہ. نحو، جیسے زید افضل من امر، الزیدان افضل من امر، الزیدون افضل من امر، والہند والہندان والہندات افضل من امر. آخری نقطہ وعلی الاوجہ الثلاثۃ، تینوں صورتوں کی بنا پر یضمر فیہ الفاعل، اس میں تفضیل کے اندر فاعل مضمر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، وہو یعمل فی ذلک المضمر، اور یہ اس میں تفضیل عمل کر رہا ہوگا اسی ضمیر میں. اس میں تفضیل اس میں ظاہر پر عمل نہیں کرتا اصلا کبھی بھی، الا فی مثل قولہم، مگر ان جیسی مثالوں میں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید،
اس مثال کے اندر احسنہ عمل کر رہا ہے، الکحلوں میں، الکحل اس میں ظاہر ہے، احسنہ اس کو رفع دے رہا ہے۔ فإن الکحلا، یہ جو کحلا ہے، فاعل لاحسنہ، احسنہ اس میں تفضیل ہے، اس کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ وہا ہونا باسن، یہاں پر کچھ باس ہے، یعنی یہاں کچھ شرائط ہیں، اگر شرائط موجود ہوں گی تو اس میں تفضیل اس میں ظاہر پر عمل کرے گا، والا عمل نہیں کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔